بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام کے حقائق اور واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے اسلامک سٹوریز ان اردو کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناہور بن سرو۔ اور ناہور اپنے باپ کے مقام پر تھا، پس اس کے زمانے میں اصنام پرستی بکثرت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تو وہ ان پر شدید بھونچال لائی، حتیٰ کہ یہ اصنام گر گئے، مگر انہوں نے دوبارہ ان کی جگہ پر بت رکھ دیے۔ اور اس کے زمانے میں جادو، کہانت اور بدشگونی کا ظہور ہوا، اور لوگوں نے شیاطین کے لیے اپنے بچوں کو ذبح کیا، اور ترازو اور پیمانے بنائے گئے۔ اور ناہور کی عمر 148 سال تھی، اور اس زمانے کے سرکش عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو تھے، اور یہ ملکوں میں پھیل گئے تھے، اور ان کی فرد گاہیں خضر موت کے بلائی علاقوں کے درمیان نجران کی وادیوں تک تھیں۔ پس جب انہوں نے فساد اور نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ہود بن عبداللہ بن ربا بن خلود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو کو بھیجا، اور اس نے انہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی اطاعت کرنے اور محارم سے اجتناب اختیار کرنے کی دعوت دی، تو انہوں نے اس کی تکذیب کی۔ پس اللہ نے 3 سال ان سے بارش روک دی، تو انہوں نے اپنا وفد بیت الحرم کی طرف بھیجا کہ وہ ان کے لیے بارش کی دعا کریں، اور وہ بیت اللہ کا طواف کرنے لگے اور 40 صبح سعی کرنے لگے۔ پھر ان کے لیے 2 بادل بلند ہوئے، ایک سفید تھا جس میں بارش اور رحمت تھی، اور دوسرا سیاہ تھا جس میں عذاب اور سزا تھی، اور انہوں نے ایک آواز سنی جو انہیں پکار رہی کہ ان دونوں میں سے تم جو چاہو منتخب کر لو۔ انہوں نے کہا، ہم نے سیاہ بادل کو منتخب کر لیا ہے۔ پس وہ بادل ان کے سروں پر سے گزرا، اور جب وہ شہروں کے قریب آیا تو حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کہا، اس بادل میں جو تم پر سایہ فگن ہے عذاب ہے۔ وہ کہنے لگے، بلکہ یہ ہم پر بارش برسانے والا بادل ہے۔ پس سیاہ آندھی آئی، اور وہ جس چیز کے پاس سے گزرتی اسے جلا دیتی، اور حضرت ہود علیہ السلام کے سوا ان میں سے کوئی نہ بچا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ لقمان بن عاد نے بھی نجات پائی اور زندہ رہا، حتیٰ کہ اس نے 7 گدھوں کی عمر پائی۔ اور جب عاد گزر گئے تو بنو سمود بن جاس بن سمود بن ارم بن سام بن نو ان کے دیار میں منتقل ہو گئے، اور ان کے بادشاہ حجر میں اترا کرتے تھے۔ پس جب انہوں نے سرکشی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح بن طلحہ بن صدوق بن ہود کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کے پاس کوئی معجزہ لائیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین سے ناکہ نکالی جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ حضرت صالح نے ان سے کہا، اس ناکہ کے لیے 1 دن ہے جس میں یہ پانی پر آئے گی، اور 1 دن تمہارے لیے ہے، پس اسے پانی سے روکنے سے احتیاط کرنا۔ تو انہوں نے آپ کی تکذیب کی، اور ان میں سے ایک شخص نے جسے قدار کہا جاتا تھا اٹھ کر اسے زخمی کر دیا، اور اس کی کانچوں پر تلوار ماری،
اور اس کا بچہ اونچی زمین سے بلند ہو گیا۔ پھر وہ بل بلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور ان میں سے الذریہ نام کی ایک عورت بچی اور عربوں نے کدار کی مثل بیان کی۔